اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ایک تو یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں تو سارا کے سارا معاملہ وہ نیکی اور بدی کے دو فرشتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تم اپنی زبان میں ادا کرتے ہو، جو تم کہتے ہو اور اس کو لکھا نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا دینے والا ہے۔ بالکل صاف وضاحت ہے حدیث کے اندر، اگر آدمی دل میں ارادہ کرتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی نہیں، ابھی صرف اس نے ارادہ کیا ہے، جب عمل کرے گا جب گناہ لکھنا۔ اگر نیکی اس نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے 10 گناہ بڑھا دے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا ہی لکھنا جتنا میرے بندے نے کیا۔ ذرا سا سوچئے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ارادہ کیا ایک نیکی، کیا 10 بٹ، یہاں ارادہ کیا کچھ نہیں، کیا جتنا کیا اتنا ہی۔ اب اس کے باوجود اگر کسی بدبخت کی نیکیوں کا پلہ اوپر چلا جائے اور برائی کا نیچے جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تو ہوا معاملہ، فرشتے صبح شام انسان کے احوال اللہ کے جناب میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے تقدیر لکھی ہے دن بھر معاملہ، تو دنیا بنانے سے پہلے ایک چیز تو یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دیا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے علم میں، اسے لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ایک تقدیر ہے سال بھر، سال بھر میں کیا ہوتا ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہے ہفتے بھر کا معاملہ، یعنی ہر پیر سے پیر تک کیا معاملہ ہوگا اس کی پوری کے پوری اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ پھر ایک ہے 24 گھنٹہ، عصر کی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت جو ایک دن پہلے آئی ہے اللہ کے جناب میں جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے میرے بندوں کو تمہیں کس حالت میں پایا، تو وہ کہتے ہیں یہ فرشتوں کی جماعت جب جاتی ہے تو اسی وقت ایک جماعت اور آتی ہے، آگے پیچھے بالکل چلتا ہے معاملہ۔ تو وہ جب جماعت جاتی ہے تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا، تو کہتے ہیں اللہ جب ہم لوگ گئے تو وہ لوگ سربت سجود تھے، جب لوٹے تو اسی حالت میں چھوڑ کر کے آئے۔ یہ ایک زبردست چیز جو اللہ رب العالمین کے جناب میں بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں اللہ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ مشہور حدیث کو بھی یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے روز پیدا ہوا، پیر کے روز مجھ کو نبوت دی گئی، اور پیر کے روز بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے الٹا مطلب نکال دیا میلاد کا۔ اللہ کے نبی ہر پیر کو رکھتے ہیں، یہ لوگ سال میں ایک مرتبہ بناتے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ پیر کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرے عمل پیش کیے جائے تو میں روزے پہ رہوں، کہ اللہ کے لیے وہ بھوکا تھا، رب العالمین کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے، جو اللہ کے حکم سے نگہبانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ کیا کوئی اور ہے جس کے حکم سے کچھ لوگ مقرر ہیں؟ کسی کی نیکی کسی کی بدی، یہ سب توحید کی بحث ہے۔ غور کرتے جائیے اللہ کی جگہ جس کو تم بولتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، ذرا سا غور کرتے جائیے۔